ایک اور بڑا مضبوط کاروبار ہے ہمارے ہاں، مکان گروی پہ دے دیا جاتا ہے. دیتے نا گروی پہ. کتنے ہی لوگ ہوں گے آپ میں سے بھی جو گروی کا مکان دے کے یا لے کے بیٹھے ہوں گے؟ ایسا ہے نا؟ سنیے، گروی جائز ہے. گروی سارے بولیں ذرا، یہ ذرا سمجھنا ہے مسئلہ آپ نے. گروی، لیکن گروی کا مطلب کیا ہے؟ گروی کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ گروی جائز ہے تو گروی کا لیبل لگا کر لوگوں نے حرام کام کیا. مثال کے طور پہ زمزم پینا، تو اگر کوئی شراب کی بوتل کے اوپر زمزم لکھ لے اور کہے جناب زمزم ہے، آپ کہیں گے زمزم جائز ہے، لیکن زمزم کے نام کے نیچے جو تو کہہ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہی کہیں گے نا. گروی جائز ہے لیکن جو آج گروی ہے یہ حرام ہے. آپ حیران ہوں گے کیسے حرام ہے؟ گروی کی تعریف یہ ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں 2 لاکھ آپ کو دیتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ پیسے واپس کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی چیز ضمانت کے طور پہ رکھوائیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کو آپ بطور ضمانت رکھ لیں. میں نے اس سے کیا لیا؟ بولنا پڑنا آپ کو تھوڑا تھوڑا. میں نے اس سے کیا لیا؟ پیسے لیے، اور اس کو میں نے کیا دیا؟ یہ مکان میں نے اس کو بطور گروی دیا، بطور ضمانت دیا. یہاں تک جائز ہے. لیکن جو مکان میں نے اس کو بطور گروی یا ضمانت دیا، وہ بندہ اس مکان سے فائدہ نہیں لے سکتا. فائدے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس میں رہ نہیں سکتا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو جب خود نہیں رہ سکتا، خود استعمال نہیں کر سکتا، تو آگے کرائے پہ کیسے دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ تو کوئی ہے گروی والا جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہم نے گروی لیا ویسے ہی؟ نہیں. ہر پراپرٹی ڈیلر کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے گروی مکان کے لیے رابطہ کریں. کیوں؟ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مکان گروی پہ لیا، اب آپ اس مکان میں رہ رہے ہیں، سال 2 سال جتنا ایگریمنٹ آپ اس میں رہیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور 3 سال کے بعد آپ اپنے پیسے جتنے تھے اتنے کے اتنے واپس لیں گے اور اس کا مکان، اور فخر سے کہیں گے. اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو ایسی پیسے دیتے سی نا ادھر لوگ کاروبار کرتا رہا. یہی ہے نا دلیل؟ کیا کرتا رہا؟ تو کوئی ہے مائی کا لال جو لکھ کے دے کہ کاروبار میں صرف فائدہ ہی ہوتا ہے؟ کوئی بندہ آپ میں سے گارنٹی دے دے کہ کاروبار کرے تو صرف فائدہ ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کاروبار میں تو درمیان رہا ہے، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو سارے کا سارا بھی چلا جائے. تو اگر اس کا سارے کا سارے ہی اس کو نقصان ہو گیا، فائدہ ہوا ہی نہیں، بالفرض فائدہ ہوا بھی، تو جب شریعت نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو ہم کس چکر میں پڑیں؟ اب دیکھیے اس کی خوبصورت شکل. اس طرح میں نے پہلے گوشت کی مثال دی. وہ کہتے ہیں اسی مکان گروی تے لے آئے تو گروی تے بس ویسے ہی اسی ادھا کرایہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں نے آپ کو دیا، آپ سے آپ کا مکان لے لیا. اب میں، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا، کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا گروی جائز نہیں ہے، تو میں نے اسے کہا کہ کوئی کرایہ طے کر لینے ہیں. تو کرایہ کتنا ہے؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے مکان 1000 روپے میں ملتا ہو تو بتائیں. بڑے لوگ ہیں، کوئی 500 پہ مکان دیتا ہو؟ 500 پہ تو تھڑا نہیں دیتے. یہ باغبان پورا میں آپ جائیں تو بیچارے چھوٹے چھوٹے سٹال لگانے والے کتنے 1000 روپے کرایہ دیتے ہیں. اور تو شیر بہادر جس نے اتنا بڑا مکان 500 کرایہ پہ لے لیا، 1000 کرایہ پہ لے لیا. اب کیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے حرام ہے، لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ چلو کسی طرح دائیں بائیں سے ہو کے اس کو حلال قرار دیں. اب مثال سنیے. اللہ کریم نے پہلے پارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہودیوں کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار، سب نے بولنے اب میرے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کو مچھلی کا شکار، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان میں سے کسی نے بھی ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کیا، کسی نے بھی. لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے ان سے فرمایا بندر بن جاؤ. وہ سب کے سب شکلیں تبدیل ہو گئی، ان پہ عذاب آ گیا. حالانکہ ہفتے کو شکار تو پکڑے کیوں گئے؟ اس لیے پکڑے گئے. اب اللہ کی آزمائش دیکھیے، رب بندے کو کیسے آزماتا ہے. فرمایا تھا ہفتے کو شکار، تو ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی.
مچھلیاں اس دن زیادہ کثرت سے آتی. تو اب وہ کیا کرتے, وہ بھی کاریگر تھے ہماری طرح, جس طرح ہم نے 500 کرائے رکھے ہوئے ہیں. اور جب مچھلیاں زیادہ آتی تو وہ کیا کرتے, انہوں نے ہودیاں بنا دی. اب مچھلیاں جب آئیں تو ہودیوں میں پھنس گئیں. شکار کیا اتوار کو, کس دن؟ رب نے فرمایا تھا ہفتے کو نہیں کرنا, ہفتے کو نہیں کیا, لیکن رب فرماتا ہم نے سب کو بندر بنا دیا, ان کی شکلیں تبدیل کر دی, حالانکہ ہفتے کو نہیں کیا تھا. کاش یہ مثال سمجھ آ جائے کہ جب رب نے فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی, تو کان کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے بہتر نہیں کہ کان کو پکڑا ہی نہ جائے, اور جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا اس سے رک جایا جائے. کیا یہ ضروری نہیں, بجائے اس کے کہ بندہ کہ نہیں جی اے شک بن جاندی, اے شک بن جاندی ہے.